لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين كلام مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. کہ پڑھیے صلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیہ سیدی العالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم. نہایت معزز و محترم الحمدللہ، یہ ہماری مرتبہ علم القرآن کورس کی ہماری نشست ہے. مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. کلام مقدس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی یہ خوبصورت نشست، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی تمام کرم نوازیوں رحمتوں سے یہ ممکن کیا کہ ہمیں اس ہفتے میں پھر قرآن کے ساتھ اس عظیم ملاقات کا موقع نصیب ہوا. قرآن کریم ایک بڑا اشرف اور بڑا اعلیٰ کلام، اور اس کی تلاوت کرنا اور اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. بے حد و حساب برکتیں اور رحمتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. جب انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنی تمام رحمتوں سمیت اس انسان کی طرف رجوع کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ جاری و ساری ہے، آگے بھی اللہ توفیق دیتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس آمنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذَا يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 11. یاد کرو جب اللہ نے تمہیں غنودگی سے ڈھانپ لیا تاکہ اس کی طرف سے باعث تسکین ہو، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں اس سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. یاد کرو جب وحی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو، میں کافروں کے دل میں تمہارا روب ڈالوں گا، سو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور چوٹ لگاؤ ان کے ہر بند پر. آگے دیکھتی آیت میں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا. یہ خوبصورت آیتیں ابھی آپ سورہ بدر کا معاملہ پڑھ رہے تھے، تو اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں واقعہ پہلے سن لیجئے اور پھر اس کی جو اس کے اندر جو سمجھنے کی باتیں ہیں اس پہ ہمیں غور کریں. اس صاحب نے صفحہ نمبر 133 پہ تفسیر نمبر 13 تفسیر نمبر 12 سے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، تو آپ ذرا اس پر بھی نظر رکھیں. یعنی یکے بعد دیگرے قطار اندر قطار فرشتوں کی جنگ میں شرکت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے
کہ وہ غیر منظم انبوہ کی طرح جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، بلکہ مرتب دستوں کی صورت میں یکے بعد دیگرے میدان میں اترے تھے، جس سے مسلمانوں کے ہراساں دلوں کو اطمینان و تسکین نصیب ہوئی تھی اور کفار کے بڑے ہوئے حوصلے ٹوٹ گئے تھے اور ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس دعا کے بعد حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا، جھکایا اور پھر اٹھا کر فرمایا، اب ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل متعجر بإمامة صفراء أحد آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض۔ اے ابوبکر تمہیں خوشخبری ہو، یہ جبریل ہیں، زرد دستار باندھے زمین اور آسمان کے درمیان اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے کھڑے، اس کی طرح ایک کو بند کرو۔ فرشتوں کا نزول محض تمہاری تسکین و اطمینان کے لیے اور تمہیں فتح کا مژدہ سنانے کے لیے تھا، ورنہ نصرت و کامرانی مرحمت فرمانے والا تو خود رب تعالیٰ تھا، جس کی قدرت بے انداز، حکمت بے نظیر ہے۔ کفار میدان بدر میں پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے موزوں جگہ پر اپنے خیمے نصب کر لیے اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ مسلمان پہنچے تو بجز ریت کے ٹینوں کے اور کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پڑاؤ ڈالے، چاروں ناچار وہیں خیمے گاڑ دیے۔ پانی کی بھی سخت قلت تھی، چلتے ہیں تو پاؤں ریت میں پھنسے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت آیا ہے تو وضو و غسل کے لیے پانی ندارت، پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے پانی نایاب۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ادھر شیطان رہ رہ کر دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تم اپنے آپ کو خدا کا مقرب سمجھے ہوئے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لو، کیا مقربین خدا کا یہی اشر ہوتا ہے؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں تکلیفوں کا ازالہ فرما دیا۔ جس صبح کو جنگ ہونے والی تھی، اس رات کو بادل پھر کر آ گئے اور اتنا موسلادھار میंہ برسا کہ وادیاں لبریز ہو کر بہنے لگیں۔ مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، اس طرح پانی کی قلت دور ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ بارش کے پانی سے ریت جم گئی اور مسلمانوں کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی، اور کفار کی قیامگاہ میں کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، ان کی نقل و حرکت دوبر ہو گئی۔ دوسری نوازش جو مولا کریم نے لشکر اسلام پہ فرمائی وہ یہ تھی کہ ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ رات بھر خوب سوئے، صبح اٹھے تو بالکل خشاش بشاش و تازہ دم تھے، تھکن اور افسردگی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کفار کا رعب اور ہیبت دلوں سے دور ہو چکی تھی۔ آیت کریمہ میں آمنۃ منہ کے الفاظ دور طلب ہیں، یعنی یہ نیند اتفاقیہ نہ تھی، بلکہ اللہ نے اپنی خاص حکمت و رحمت سے اسے مسلمانوں پر مسلط کیا۔ رزق شیطان سے مراد اس کی وہ وسوسہ اندازی ہے جو پانی کی نایابی اور حالات کی ناسازگاری کی بدولت مسلمانوں کے قلوب میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بالفعل لڑائی میں حصہ لیا، لیکن جن حضرات نے اسے مستفاد جانا ہے ان کا خیال ہے فَاضْرِبُوا میں خطاب مومن سے انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ بنان ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی کہتے ہیں اور بدن کے جوڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت گفتگو جو کی گئی، ایک تو غزوہ بدر کا معاملہ بہت بڑا رہا اور آپ نے پچھلے درس میں بھی سنا، اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ سورہ انفال کی کئی آیتیں صرف غزوہ بدر کے اوپر اتاری اور سورہ انفال کو خاصیت کے ساتھ غزوہ بدر کی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ سعادت، یہ کرم کہ آپ کی یہ جو آج آپ پھر پڑھ رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے اللہ نے اتنا انتظام فرمایا، قرآن میں اس کا ذکر بڑی خاص ترتیب سے کیا۔ جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں نیند سے ڈھانپ دیا تاکہ تمہارے لیے تسکین کا باعث ہو، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے اور تمہارے لیے دور کر دے شیطان کی نجاست کو، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے
پھر اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. کیا بولو؟ اس کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. اللہ کی مدد جب آتی ہے تو اس کے انداز بہت سارے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اور اللہ جب اپنے بندوں پہ مدد اتارتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت ساری اس کے پاس جہتیں ہیں اور ترتیب ہے جس سے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. سب سے پہلا جو اللہ اپنے بندوں کے اوپر مدد کا انداز اتارتا ہے وہ ایک بہترین اعلیٰ نیند کی کیفیت ہے. اس کو جو بزرگوں نے کہا، اس کو سکینہ کا لفظ کہا گیا. یہ سب سکینہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے بندوں پہ اس وقت ڈالتا ہے جب وہ بڑی کسی سخت پریشانی میں اور بڑے سخت کسی ایسے معاملے میں ہوتے ہیں کہ وہ انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید آج زندگی ختم ہو جائے. لیکن اللہ ان پہ سکینہ اتار کے ان کو نیند کے عالم میں لے جاتا ہے اور یوں وقتی طور پہ ان کی وہ ساری کیفیت ختم ہو جاتی ہے. لہذا نیند یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور یہ انسان کے لیے باعث سے امن بھی ہے، سکون بھی ہے. اور اچھی نیند لینا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اس کو اللہ کی توفیق دے دے کہ اس کی اچھی نیند ہو جائے، یہ اس کی بولیے رحمتوں میں سے، نعمتوں میں سے نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے نیند سے نواز دیا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارا سارا دن سوتے رہنا، سارا سارا دن جو لیٹے رہنا اور سوئے رہنا، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ایک ہیلدی نیند ہے. یہ بھی اللہ کے کرم میں سے کرم ہے اللہ سے. اللہ ہم سب کو دے انشاءاللہ. بھائی کہ آج کے معاشرے میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے، ورنہ جو حالات ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. قرآن سب سے پہلے یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں نیند سے ڈھانپ دیا تاکہ تمہارے لیے باعث تسکین ہو. یہ تو پہلی چیز. دوسری چیز جو اللہ کی رحمت کی علامت ہے وہ آسمان سے اترتا ہوا پانی، بارش. یہ بھی اللہ کی رحمت کی علامتوں میں سے. جب اللہ کسی علاقے سے خوش ہوتا ہے، کسی گھر سے خوش ہوتا ہے یا کسی خاندان سے، کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو اس پہ بارش کا نزول کرتا ہے. جب بارش کا وقت پہ ہونا، بے موسمی بارش عذاب ہوتی، سیلاب ہوتی، تو وقت پہ بارش کا ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیے اس وقت ضرورت بھی تھی. مسلمان ریت کے اوپر اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے، انہوں نے کتنے وقت پہ وہ بارش اتاری. اس وقت پہ جب بارش اتری تو وہ ٹیلے جو ہیں وہ سخت ہو گئے، ریت جم گئی. ویسے ہی جب اللہ کسی پہ اپنی رحمت کا انداز بناتا ہے تو اسے بارش عطا کرتا. یہ دوسرا انداز. تیسرا انداز جو اللہ کی رحمت کا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی نجاست تم سے دور کرو. یعنی تمہارے دلوں سے جو شیطانی وسوسے، شیطانی جو دلوں کے اندر خیالات ہیں، اللہ ان سے اگر تمہاری نجات کر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا تم پہ کرم ہے، فضل ہے کہ اس کے وسوسے جو ہیں وہ تمہارے دل میں نہ آئے. اب دیکھیے سورہ ناس کے اندر اللہ نے باقاعدہ یہ ترتیب بنا کے تو یہ بات فرمائی. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں تمام انسانوں کے رب، مالک الناس، جو انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے. اس ساری کہنے کے بعد کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. کیوں پناہ میں آتا ہوں؟ کہ خناس نام کا جو شیطان ہے اس کے وسوسوں سے میں اللہ کی پناہ میں. خناس اس کا نام ہے اور اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اس کا نام ذکر کر کے کہا کہ اس سے پناہ مانگو میری. اور تین چیزوں سے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ تینوں ناموں کے ساتھ کہا میری پناہ مانگو اس بدبخت سے، خناس.
تو یہ بہت بڑی حکمت ہے. آگے بھی کہا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے، سینوں میں وسوسے پیدا کرے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں بولو وسوسے پیدا کرے. اسپیشل اس کا ذکر کیا گیا. اور کہاں کہاں سے ہے؟ من الجنتی والناس، یہ جنوں میں بھی ہوتے ہیں خناس اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. جنات میں بھی خناس موجود ہیں اور بولیے انسانوں میں بھی. تو پوری صورت ایک بدبخت شیطان کے لیے اتاری، اس کا نام بول دو خناس. پوری صورت صرف ایک شیطان کے لیے. اور اس کے لیے اللہ اپنے ناموں کے ساتھ کہہ رہا ہے مالک الناس، الہ الناس، رب الناس. کہ ان تینوں کے ناموں کے ساتھ، تینوں ناموں کے ساتھ میری پناہ مانگو خناس. یہ دلوں کے وسوسے اور یہ دلوں کے اٹھتے ہوئے خیالات، یہ جتنا انسان کا لاس کرتے ہیں شاید کوئی بھی چیز اتنا لاس نہ کرے. انسان کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں وہی انسان کو مار ڈالتے. اور کوئی دنیا میں چیز اتنی تیزی سے تمہیں قتل نہیں کر سکتی جتنی تمہاری اپنی سوچ تمہیں قتل کر سکتی. اپنی سوچ کو خناس سے محفوظ رکھو. اپنی سوچ کے اندر خناس کے وساوس سے بچنے کی دعا کرو. اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے پناہ، میں دوں گا تمہیں. اس کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس سے پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. بولو کون؟ اتنا بڑا، اتنا یہ بد نصیب بدبخت ہے یہ خناس کے. اس کے وسوسوں میں سے بچنے کے لیے اللہ ہی ہے جو بچائے. لہذا وساوس اور دلوں میں اٹھتے ہوئے خیالات، اس پہ کنٹرول کرنا اور ان کو کنٹرول کر کے اپنی لائف گزارنا، یہ سمجھدار پاکیزہ کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. اور میں اس کی کچھ علامتیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اس کے وار کے طریقے کیا ہیں. خناس کے، کیونکہ اس نے بدبخت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا تھا. جس نے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی، ان کے اندر یہ خیالات ڈالے کہ دیکھو تم تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تم تو بڑے مقرب شخص کے ساتھ آ رہے ہو، نبی تمہارے ساتھ آ رہے، تو دیکھو حال کیا ہے. پانی بھی موجود، صبح جنگ تم نے کٹا دسوار لڑنی، تو پانی ہے نہیں، ایک بھی قطرہ پانی کا منہ میں نہیں گیا، تو صبح تو جنگ ہار گئے. پانی کے بغیر کون لڑ سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی دل میں ڈال رہا ہے مسلسل کہ یہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ، یہ نبی جھوٹا، کیوں اس کے پیچھے آ کر. اور یہاں مفسرین نے اس پہ بڑا کلام کیا ہے، پیر صاحب نے کم لکھا ہے. اس نے بہت کچھ دلوں میں ڈالا تھا. تم تو اپنی جانیں گنوانے آ گئے ہو، کچھ نہیں ملنا تمہیں اس سے. اور دیکھو جو ہے وہ اگر کچھ ہوتا تو آج دیکھیں کیا حال ہوا تمہارا. تمہارے پاس خیمے لگانے کی جگہ بھی نہیں. کافر دیکھیں وہ جھوٹے، تو کہتے جھوٹے ہیں، تو دیکھو وہ کتنی عیش میں ہیں. ان کے پاس پانی بھی ہے، بہترین جگہ بھی ہے جہاں انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ جنگ میں بڑا انہوں نے اچھی طرح سے لڑنا بھی. تو پوری طرح سے اس نے مسلمانوں کے اندر ایسے یہ جو خیالات ڈال کے ان کی ہمت کو توڑنے کی جو کوشش کی وہ قرآن بیان کرتا. اس نے مسلمانوں کی ہمت کو توڑ کے رکھ دیا. بس تم ختم ہو گئے ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں رہا، ہمارے پاس شاہی کوئی نہیں وغیرہ. تو چلیں یہ تو میں عرض ابھی عرض کرتا ہوں. ایک تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ شیطان خناس کا کہ یہ ایک خیال تمہارے اندر سے جانے نہیں دیتا. اگر آپ ایک خیال کو بار بار اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو چکے. بولیے کیا کہا؟ تو پھر یہ آپ پہ وار کر چکا ہے اور آپ کو اس کا وار
ہو چکا ہے اور اب آپ اس کے بار کے نیچے آ گئے کہ ایک خیال آپ کو چھوڑ نہیں رہا، سلسلہ آپ اسی کو کماتے جا رہے ہیں، کماتے جا رہے ہیں، اندر ہی اندر، اندر ہی اندر، بار بار سوچتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، خود ہی اس کا جواب بنا دیتے ہیں، خود ہی سوال کر دیتے ہیں، خود ہی جواب بنا دیتے ہیں، خود ہی جواب، پھر سوال، پھر جواب، پھر سوال، پھر جواب، اور یوں گھنٹوں لیٹ کے اوپر پنکھے کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ اور سوچتے رہتے ہیں، پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں، کوئی اس کا جو ہے وہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں، وہ اصل میں آپ خناس کے نرغے میں آتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے اندر ہمیشہ نیگیٹیوٹی پیدا کرے گا، تو ختم ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں رہا، بس کل پرسوں تو مر جانا، بس تو ختم ہو گیا، تیرا کار بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا تیرے پر، یہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی غلط ہو گیا، یہ آپ کو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے، کوئی پازیٹیو بات نہیں سوچنے دے گا۔ بھائی دیکھو اگر کوئی خیال آ ہی گیا ہے تو اس کے ہزاروں پازیٹیو زاویے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں پازیٹیو زاویے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس طرف بھی تو سوچیں نا، نہیں، یہ ادھر نہیں آنے دے گا، یہ آپ کو صرف نیگیٹو دکھائے کہ نہیں، غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہونا، اب تو کچھ نہیں، آپ کو مایوسی کی انتہا گہرائیوں میں پھینک دے گا۔ اور اٹھے دیکھے جا کے کتنے لوگ اس کے شکار ہیں، کتنے لوگ اس بڑی ایک پلاننگ کے ساتھ جس طرح وہ لوگ گمراہ کرتا ہے تو اس کا شکار ہو چکا۔ تیسری چیز اس کی جو بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو مایوسیوں کے اندر تربیت دے گا، مایوس کر دے گا اللہ کی رحمت سے، اور یہ اس طرح کر دے گا کہ استغفر اللہ، اللہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس کا بہت بڑا وار ہے جو آخری لیول پہ لے جاتا ہے جب یہ، تو پھر یہ مایوسی پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگ اپنے آپ کو ویسے ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ یہ یہی چاہتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہو گئے، ذرا بتا دو پہلا کون سا تھا؟ بار بار وہ گھمائے گا آپ کو ایک، پھر اس خیال کو جانے نہیں دے، اوور تھنکنگ تو سم تھنگ ایلس، ذرا آپ اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خناس کا شکار ہو جائے نا تو اوور تھنکنگ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی کہیں آگے۔ دوسری بات بولو، کوئی پازیٹیو بات نہیں اب دیکھیں اس خیال سے کوئی پازیٹیو بات بھی تو ہو سکتی ہے، اگر کوئی بیماری ہے فرض کریں تو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر بیماری دی ہوئی ہے تو اس سے میرے گناہ بھی تو معاف ہوتے، یہ نہیں وہ سوچنے دے گا اس سے میرے گناہ بخشے جا رہے ہیں، یا میرے دین کا شد کے دن آقا نے فرمایا جو بیمار ہو کے فوت ہوگا اللہ اسے حساب نہیں دے گا، کوئی صاحب کا چلو معاملہ دنیا میں میرا ختم ہو رہا ہے، شکر ہے یار، یہ نہیں سوچنے دے گا، یہ حدیث یاد ہی نہیں آئے گی آپ، کیونکہ آپ کے مائنڈ میں وہ اتنا گھمائے گا اسے کہ وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچنے کے اوپر نہیں۔ یہ دو، تیسرا بولو، بالکل آخری اس کا حلم لا یہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے تیرا خدا ہے موجود ہی پر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا، اور بالکل تمہیں ایسے شو کرے گا کہ جیسے تمہاری زندگی ختم ہو گئی۔ یہ اس کے تین میجر اٹیکس ہیں جو یہ لوگوں پہ کرتا ہے، لوگوں پہ یہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری سورت خناس کے لیے اتاری ہے، اور یہ آخری سورت ہے قرآن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں آخر میں اس لیے درج کیا کہ جاتے جاتے اب میری آخری بات بھی سن، اس سے بچو، اور اس کو تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس سے صرف میں رب ہو کے تمہیں بچا سکتا ہوں، میری پناہ میں آؤ، کہو مالک الناس، کہو رب الناس، کہو الہ الناس، اور میں جتنا دے دوں مولا من شر الوسواس الخناس، اس کے اندر یہ جو وسوسے ڈالتا ہے مجھے اس سے مولا بچا۔ اب اس کا حل کیا ہے میں وہ بھی عرض کروں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن کی آیت بڑی خوبصورت ہے،
اس کا پہلا حل یہ ہوتا ہے، آپ نے اگر شر شیطانی سے بچنا ہے، ایک تو مسلسل ہر روز اپنا حصار کریں. کیا کریں؟ حصار کیا کریں. اور حصار کو معمولی نہ سمجھیں. 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آخری دونوں کل، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، 3 دفعہ یہ، اللہم اکفنا شرهم بما شئت، 3 دفعہ یہ، اور 3 دفعہ آخری میں پھر درود خضری. وہ شروع میں بھی درود خضری. تو یہ مکمل حصار ہے. اس کو صبح اور شام کرنا ہوتا ہے. صبح کا کیا شام تک رہتا ہے، شام کا کیا صبح تک رہتا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی شیلڈ ہے خناس کے راستے کی. آپ نے اللہ کے کلام کی مدد دے کر خناس کا راستہ روک دیا ہے. بس بسے کم آئیں گے، کوئی آ بھی جائے تو معاملہ بہتر ہو جائے. یہ پہلا طریقہ ہے کہ حصار میں رہیں، حصار کو کسی صورت نہ چھوڑیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خیال آ ہی گیا ہے تو فوراً اسے رکنے نہ دیں، اسے گزار دیں. نیا خیال لیں، پھر اسے بھی گزار دیں، پھر نیا لائیں، پھر اسے بھی گزار دیں، پھر نیا لائیں، پھر اسے بھی گزار دیں. یوں آپ کے سامنے خیالات کی لائن لگی رہے لیکن کوئی خیال رکنے نہ پائے. کیا میں نے کہا؟ کوئی خیال رکنے نہ دے، اسٹے نہ کرے وہ آپ کے مائنڈ. کیونکہ اگر وہ اسٹے کر گیا تو بس یہی وہ چاہتا تھا کہ بس اس کے ذہن کو میں جکڑ لوں اور اب یہ نکما ہو جائے. کیونکہ جب وہ اسٹے کرتا ہے تو انسان کے ذہن پہ اداسی چھاتی، اداسی کیفیت پیدا ہوتی. اور میں بھی کل قرآن جمعہ میں پڑھایا، میں نے پرسوں جمعہ والے دن جو آیت پڑھ رہی اس میں کمال ہے. یعنی وہ اتنی پیاری آیت تھی سورہ روم میں. اس میں اللہ یوں فرماتا ہے، سنیے دھیان کیجیے. اس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ اداس رہے گا ہم اسے 2 چیزوں میں ڈال دیں گے. ایک، اسے ہم نکما کر دیں گے، کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اور 2، برائیوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جائے گا. پہلا کیا تھا؟ نکما ہو جائے گا، ہڈ حرام ہو جائے گا، کام کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے گی. اور دوسرا کہا کہ وہ برائیوں کی طرف راغب ہو جائے گا. تو کیا ہی خوبصورت تعلیم ہے کہ اپنے ذہن میں خیال کو روکنے نہ دیں، چلتا رہنے دیں اسے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ چلتا پانی پاک ہوتا. چلتا پانی بولو پاک ہوتا. اس سے مراد بھی یہی کہ جتنا وہ چلتا رہے گا صاف رہے گا. ایسے ذہن میں بھی خیالات چلتے رہیں گے تو ذہن صاف رہے گا. کیونکہ ان کو مستقل روکنا ممکن نہیں ہوتا. اب یہ کہیں کہ دریائی خشک ہو جائے تاکہ میں گزر جاؤں، تو بولیے ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دریائی خشک ہو جائے، سارا پانی سوکھ جائے، اس کے بعد میں نہر کراس کروں گا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو چلتا رہے گا پانی. ایسی ذہن سے خیالات کو آپ روک نہیں سکتے. آپ صرف ایک کام کریں، آپ اسے چلتا رہنے دیں، روکے نہیں خیالات کو. اور پھر مسلسل اس کی پریکٹس کریں. ایک وقت آئے گا کہ وہ شیاطین اور اس کے وسوسے آپ کے ذہن میں رہ ہی نہیں پائے، وہ وسوسے رک ہی نہیں پائے. کیونکہ جب اس نے رکنا تھا تو ہی اس نے اپنا کام کرنا تھا. بولیے کیا جی؟ جی بھائی رکنا تھا تو ہی کام کرنا تھا، تو رکنے تو دے نہیں رہے آپ اسے گزار رہے ہیں. ایک خیال کے بعد دوسرا خیال، اس کے بعد تیسرا خیال، چوتھا خیال، اور پھر کوئی نہ کوئی پازیٹیو خیال. یوں ایک اسٹریم بنتی ہے اور آپ کا ذہن آہستہ آہستہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے اور پھر آپ چیزوں سے نکل آتے ہیں. کوئی وسوسہ آپ کو تنگ نہیں کرتا، کوئی وسوسہ. اللہ توفیق دے. یہ بہت بڑے ایک سائیکولوجیکل ایک ریسرچ ہے جو میں نے آپ کے سامنے 2-3 لفظوں میں بیان کر دی ہے. یہ کوئی 30 سے 35 صفحے ہیں اس ریسرچ کے جو کی گئی کہ انسانی ذہن کو کیسے ہم اس طرح چیزوں سے پاک کر سکتے ہیں. تو وہ ایک انہوں نے حل بتایا تھا کہ آپ اپنے مائنڈ کو خیالات کے اوپر رکنے نہ دیں.
اس کی ٹریننگ اور چلتا رہتا ہے. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ذرا ہم انسان ہیں سارے ایک ہی لیول پہ ہیں نا. وسوسوں میں تو اس نے اپنا کام کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نثار میں بھی رہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑی حضرت چیز ہے، اور کوئی نہ کوئی اندر سے وہ نکال لیتا ہے راستہ جس سے وسوسہ اندر داخل کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا نا کہ میری پناہ لوگے تو بچو گے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اتنا بڑا اس کا مکر ہے. تو وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے، جمعہ کا دن جب آتا ہے، جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، کئی بار یار آج نہیں جانا جمعہ پڑھانا، یہ آج ہوا ہے. کئی بار یار کیا کرے، اچھا نہیں جاتے، آج کہہ دیتے کہ اور پڑھا دیں. ساتھ ہی اس خیال کو اب رکنے نہیں دینا. بولو کہ اس نے ٹال دیا نا، اب اسے گزار نیا خیال. اچھا کتنی کو دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ لگے گا. ایک نیا خیال اور، اچھا چلے ٹائم ہونے والا ہے، بس اتو نکلو. یعنی دوبارہ اب وہ خیال انٹر نہیں کرنے دینا اسے. بولی اب وہ خیال جو اس نے ڈالا تھا، جس سے وہ کام اس نے کروانا تھا پورا، اب اس کو ریورس نہیں آنے دینا. آپ نے اس کو گزارتے چلے جانا، دور چلا جائے وہ 15-20 خیالات آگے چلے جائیں گے نا، وہ واپس نہیں آ پائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک خیال کو روک کے اس کے اوپر پھر رکھتے ہیں، اس کو اچھی طرح رکھتے ہیں، اتنا رڑکتے ہیں کہ وہ آپ کی بیماری بن جائے. خود ہی سوال، خود ہی جواب، صحت بھی خراب، برا حال، پھر ہوکے لیتے ہیں، پھر سرداہیں بنتے ہیں. ہائے کاش ایسا ہو جائے. اور اندر ہی اندر، وہ اندر ہی پلتا پلتا ایک وقت آتا ہے کہ وہ نیگیٹو خیال آپ کے اوپر حکومت کرنا شروع، پھر آپ کے اعصاب پکڑ لیتے ہیں، پھر آپ کو خوابوں میں آتا ہے. بولیے پھر خواب میں بھی ویسی آئیں گی، ذہن میں سوچوں میں او، پھر آپ اسے صحیح سمجھنا شروع ہو جائیں. آپ کہیں گے یہی سچ ہے. کیوں اتنی بار وہ مائنڈ میں ریورس ہوا ہے کہ مائنڈ اسے سچ سمجھنا شروع. میں رات اس دن بات کر رہا تھا، بڑی خوبصورت بات ہوئی. میرے 10 لوگوں کے بعد بھی ذرا گرم کر کے رکھنا ٹھنڈی ہو. تو اس میں یہ میں نے عرض کیا، آپ بھی سمجھ لیں اس بات کو، یہ بہت بڑی ریالٹی ہے. بات کہاں سے نکلی، قرآن پتہ نہیں ہمیں کدھر لے جانا چاہ رہا ہے. تو وہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہے یہ حقیقت میں اور غیر حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا. ہمارا برین حقیقت میں اور غیر حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا. یہ عجیب جملہ ہے لیکن آپ سن لیں مجھ سے. یہ حقیقی اور غیر حقیقی چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا. اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ اس کی ایک ویکنیس ہے، ہمارے برین کی ایک ویکنیس یہ ہے. یہ ایک حقیقت میں اور غیر حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا. مثلا چلیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ابھی آپ یوں کریں کہ آپ ایک ایک کر کے ہر بندہ، یہ چلے میں 9-10 بڑی بڑی خوبصورت بہترین ڈشز کا نام لیں. اعلیٰ ڈشز جو آپ کو پسند بھی ہیں، مزیدار بھی ہیں، گرم گرم، ان کا نام لینا شروع کریں. جسٹ نام لیں. آپ صرف نام لیں، آپ کا برین اسے سنے گا. آپ نے جب نام لیا تو آپ کے برین میں وہ چیز گئی. آپ نے بریانی کہا، آپ نے حلیم کہا، آپ نے مرغ پلاؤ کہا، چکن پلاؤ، آپ نے مٹن پلاؤ کہا. یہ ساری ڈشز آپ نام لے لے کے جب برین کو بتا رہے ہیں تو برین اسے حقیقت لے جائے. اسے یہ لگنے لگے گا کہ یہ سامنے پڑی ہوئی ہے، لہذا آپ کے منہ میں پانی اترنا شروع ہو جائے. سامنے تو بولیے نہیں سب بات، پتہ نہیں میں کس کو سمجھا رہا ہوں. یعنی وہ ریالٹی سمجھ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ آگے موجود ہے، وہ موجود نہیں. تو یہ حقیقت میں اور غیر حقیقت میں فرق نہیں کر سکتا. آپ جو اسے کہتے ہیں نا، یہ اسے حقیقت سمجھتا ہے. اسے نہیں پتا لگتا کہ یہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے بندہ. وہ جو آپ کہیں گے وہ مان جائے. بس ابھی آپ یہ کہنا شروع کر دیں باہر دن ہے، باہر دن ہے، باہر دن ہے، یہ مان جائے. یا آپ کو کسی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں باہر شام ہو رہی ہے. آپ بار بار اس کو کہتے ہیں، ایک چیز ریپیٹ کریں اس کے اندر.
دکھے گا ٹھیک، لہذا یہ آپ کے اندر ویسی چیز پیدا کر دے گا جو دن میں ضروری ہوگی. مثلا جو لوگ تھوڑے سینسٹیو ہوتے ہیں زیادہ، انہیں یہ فیل ہوتا ہے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ سوچتے رہتے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ واقعی لگنا شروع ہو جاتا ہے، انہیں ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے. یار اب سوچتے جائیں کہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو ساتھ ہی آپ کی باڈی ٹیمپریچر ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ٹھنڈ لگنے میں ہوتا ہے. جب جب کریں آپ کا من مان جائے، سمجھ جائے. یہ ایک برین سائنس ہے، آپ نے اسے انسٹرکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے تو مانو سے. اور اس کا ایک تجربہ بھی کیا گیا، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں. جب سچ ہمارے سامنے آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں مائنڈ سائنس کے حوالے سے. ایک اسٹل کر کے ایک دھاگے کے ساتھ ایک سکہ باندھ دیا گیا، دھاگے کے ساتھ سکہ باندھ دیا گیا اور اس کو یوں پکڑ لیا گیا، یوں پکڑ لیا گیا اسٹل کر کے. اسے کہا کہ اس کو آپ نے یوں کر لیں کہ کسی ٹیبل پہ اپنا یہ کونی جو ہے بولیے ٹیبل پہ رکھ لیں اور اس کو ایسے لٹکا دیں تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ ہلے نہ، کیونکہ ایسے رکھیں گے تو ہاتھ ہل جائے گا. تو آپ ٹیبل پہ رکھ لیں اور ایسے اس کو چھوڑ دیں، پکڑی رکھیں. اب یہ دیکھیں جب میں ٹیبل پہ رکھا ہے تو میرا ہاتھ جو ہے نا ہلتا. اچھا اب انہوں نے یہ کہا کہ آپ آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر. اب مائنڈ میں سوچیں کہ یہ جو سکہ ہے نا یہ لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے، یہ سکہ لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے. اب یہ عجیب چیز آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ حیران پریشان رہ جائیں گے. اب انہوں نے بڑا کیمرہ کلوز کر کے ان کے ہاتھ پہ کر دیا کہ ہاتھ تو نہیں رہا یہ بندہ، اس سے ہاتھ نہیں رہا. اسے مائنڈ میں سوچنا شروع کر دیا کہ سکہ لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر میں وہ سکہ لیفٹ رائٹ ادھر ادھر جا اور ہاتھ ایسے ہی ہے، یہ دیکھیں ہاتھ نہیں ہے. مائنڈ نے ویوز پیدا کی لیفٹ رائٹ. اچھا اب ایک عجیب بات سن، اسے کہا اچھا اب آپ یہ سوچیں، آنکھیں بند رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ اب آگے پیچھے ہو رہا ہے، پہلے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر گزری، وہ رکا، تھوڑا سا رک کے وہ رکا اور پھر وہ آگے پیچھے ہونا شروع. اچھا اس نے کہا جی اب ایک اور چیز دیکھیں آپ اور ہے نا پڑ جائیں. یعنی اس نے ایسے ہی رکھا، اس نے کہا اتنا نہیں آپ نے یار. اس نے کہا اب اس کو اب یوں کریں، آنکھیں بند کریں اور اس کو سوچیں کہ یہ سرکل ہو رہا ہے گول دائرے میں. اس نے سوچنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر میں وہ واقعی سرکل میں. تو مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ جیسے چاہیں گے آپ اسے بنا. لوگ جو ہے اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. میں نہیں بتایا. مر جاتا ہے اور لوگوں نے اس زہر موجود تھا، زہر موجود نہ صاحب نے ڈسا اور نہ صاحب قریب آیا. لیکن وہ جب اس کا بلڈ لیا گیا تو اس بلڈ میں سے اس کے مائنڈ نہیں وہ زہر پیدا کر. یہ سچ ہے. ہاں نہیں ہوتا لیکن اس کی برکتیں آتی ہیں، وہ آ جاتی ہیں. بالکل، اور اس کی رحمت آ جاتی ہے. ابھی آپ سوچتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے وہ اسی طرح کی رحمت ان کے سینے سے آ رہی ہے، وہ واقعی ہوتی ہے. اس کا مطلب وہ واقعی ہوتی ہے. بالکل فیض مل جاتا ہے. تو وہ یہی ہے برین سائنس ہے سر. تو وہ خاص چیز غائب ہو جاتی ہے. بالکل ایسے درست فرمایا آپ نے. لہٰذا قرآن بہت بڑی سائیکولوجیکل بک ہے. یہ کمال یہ کر دیتی ہے کہ میں نے کچھ دن جب جمعے کو جو آیتیں پڑھ رہی نا تو پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آئی ہوگی جن کو جمعہ پڑھا رہا تھا. میری اپنی اتنی اصلاح ہو گئی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز آ گئی نا، دو چیزیں دیکھو گے
کہ وہ اداس ہو جائے گا، کیونکہ ذرا ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرے گا نا، اداس ہو جائے گا، اداس ہوگا تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ نکمے جتنے ہڈر عام ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں، آپ بیٹھے سوچی پہ آتے بندہ کیا کہتے ہیں نا جب بھی، وہ یہی ہے، سوچی پہ مطلب سوچ رہا ہے تو اب آپ نہیں کچھ کر سکتا، آپ نکما ہو، کیوں؟ یہ سوچی پہ اس طرح کی چیزیں قرآن بیان کرتا ہے۔ اور باقی پنکھا ہی لہٰذا خیر میں بات یہی نکل گئی، خناس میں ہم شروع ہوئے تھے، خناس نے ہمیں تو نہیں پکڑ لیا کہیں ہمارے ذہنوں کو تو نہیں پکڑ لیا۔ تو خناس یہی ہے کہ وہ آپ کو سابس میں ڈالتا ہے اور آپ کے اندر کیسے خیالات پیدا کرتا ہے، نیگیٹو خیالات۔ اور بس فرض کریں کہ اس شخص کو آپ نے میسج کرنا تھا، تو آپ نے کیا، اب وہ ریورس نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، اب اس نے شروع ہو جانا، دیکھا تم سے پیار نہیں کرتا، تیرے ساتھ اس کا تعلق کوئی تیری پرواہ ہی نہیں، دیکھا تمہیں پوچھتا ہی نہیں، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں، یعنی یہ فوراً تمہارے اوپر حملہ کر دے گا۔ وہی اس کو ہو سکتا ہے واش روم میں ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور کام ہو، کتنے لوگ ہو سکتا ہے فون کہیں دور پڑا ہو، مینی تھنگس، وہ نہیں آنے دے گا کہ نہیں تیری پرواہ کوئی نہیں، دیکھا تم نے اگنور کر دیا، تم ہے کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ کو وہ پکڑ کے گھما رہا ہے، اب وہ گھمائے گا اور خود سے جواب لو گے مارے گا، کبھی بھی ایسا سائیکولوجیکل گیم کو آپ نے جیتنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں نہ پتا ہوتی، سامنے دار ہمیں یہ چیزیں سکھائیں بتائیں، تو شاید ہم آج اتنا بڑا دین کا نظام بنا۔ اس کے پیچھے صرف ہر شخص کے اندر اللہ نے بڑی قوت پیدا کی، صرف لوگ ہارتے ہیں اپنے دماغ سے، ہار جاتے ہیں بس، ہاتھ دونوں کے، کان دونوں کے، آنکھیں دونوں کی، پاؤں دونوں کے پاس، جسم دل سب کچھ، بولیے کیا لیتا ہے؟ سب کو ایک جیسا دیا، 24 گھنٹے سب کو دی، دن سب کو دیا، رات سب کو دی، بیوی بچے سب کو دیے، ہر حالات ایک جیسے، بس چھوٹا موٹا فرق ہوگا، باقی سب کے حالات ایک جیسے۔ فرق پڑتا ہے برین سے، کہ یہ وسوسوں میں نہیں پڑتا اور کرتا چلا جاتا ہے، وہ وسوسوں میں پڑھ کے رک جاتا ہے۔ سر یہاں میں نے دیکھا جو ہمارے جو دماغ ہے نا، وہ ہم جو یوز کرتے ہیں انسان وہ 5 سے 6% یوز کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ جو دماغ یوز کرتی ہے وہ ڈولفن کرتی ہے، وہ 20% اپنا کرتی ہے، اور اپنے مائنڈ کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ اپلیشن بنا دیتی ہے، وہ رشتہ بھی قائم کر سکتی ہے، وہ ہر چیز کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ کہہ دو ہم آٹے میں نمک کے برابر استعمال کرتے ہیں، شاید وہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ سے آتے ہیں تو ہم ان پہ عمل کرنے کی بجائے نا، ہم اس کا ایز اے چیلنج ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو ہم نے پڑھنی پڑھیں، اور نماز یہ ہے سر، یہ سر، تو یہ جس کا کاؤنٹر ہے، یہ کاؤنٹر ہے اس کا جو آپ نے بولا۔ ایک تو میں نے یہ کیا کہ کسی کو رکنے نہ دیں آپ کو، یعنی اس کو پاس آن کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مشق ہے، ایک تربیت ہے، ایک ایکسرسائز ہے جو آپ نے میرا خیال ہے کچھ مہینے کری، کچھ مہینے، اس کے بعد آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، پھر آپ کو یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک شخص کو ٹریننگ جب دے دی ہے نا، تو اب وہ خود ہی کرتا رہے گا، ہوگا آٹومیٹک مشین ہے، آپ نے اسے ٹرین کر دیا، وہ مشین اب ٹپے لگاتی جائے گی خود ہی، کیونکہ آپ نے ٹرین کر دیا اسے۔ اس طرح مائنڈ کی ٹریننگ کا جو بڑا ایفیشینٹ ٹائم ہے وہ 3 منتھس ہوتا ہے، 90 ڈیز۔ 90 ڈیز میں آپ کا مائنڈ ٹرینڈ ہو جاتا ہے، آپ چاہے اسے ایٹم بم چلانا سکھا دیں، یہ سیکھ جائے، اتنی یہ زبردست مشین ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ 90 ڈیز میں آپ اسے ٹرینڈ کر سکتے ہیں کسی بھی بڑے کام میں۔ اگر 90 ڈیز مسلسل آپ نے یہ کیا، اس کے بعد آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ خود سے ہی آنے نہیں دے گا، چلاتا رہے اور آپ کو رکنے نہیں دے گا کسی کا آگے ساتھ۔ آپ کو نماز میں جو خیالات آ جاتے ہیں آپ ان کو نوٹ کر دینا، پھر ذہن میں رکھنا، اس کے بعد آپ اس کو نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں گے ان خیالات کو کہ کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں تو آپ میں بسر ہوں گے کہ شیطان آپ کو کتنی معمولی معمولی چیزوں کو اشارہ ہے، کچھ بھی نہیں سوچتی والی چیزیں نہیں۔ ویسے ہی لائف میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چیزیں اتنی خاص نہیں ہوتی جن کو وہ خاص بنا کے آپ کے مائنڈ کو کیچ کر چکا ہوتا ہے، پکڑ چکا ہوتا ہے، آپ نے سمجھ ایک تو یہ اس کا حل ہوتا ہے۔ دوسرا حل جو ہے خناس سے بچنے کا وہ یہ ہے
کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی پازیٹو رستے پہ لگانا جہاں سے آپ کو پازیٹیوٹی آتی ہے اور آپ کے اندر فیڈنگ ہو پازیٹیوٹی. یہ دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کو مجبوراً یا ویسے بھی کسی ایسی جگہ سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھنا ہوتا ہے جہاں سے پازیٹیو چیزیں آئیں آپ کے پاس. بولیے پازیٹیو چیزیں. اور وہ کوئی آپ کی جاب ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کا کام ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کی دکان ہو سکتی ہے، وہ کوئی آپ کا کوئی اپنی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے ایسی، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ آپ کا کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے جس سے صرف پازیٹیو چیزیں آپ کے ذہن میں چاہیے. مثلا آپ جاب پہ کھڑے ہیں تو ظاہر ہے کام ہی کریں گے آپ. اب وہ پازیٹیو چیز ہے. آپ کوئی دکان پہ ہیں تو پازیٹیو چیز ہے کہ آپ اسے ڈیل کر رہے ہیں. اس طرح آپ گھر کے کاموں میں مصروف ہیں تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ صفائی کر رہے ہیں، آپ مطلب برتنوں کو دھو رہے ہیں، آپ کوکنگ کر رہے ہیں. دیز آر آل پازیٹیو تھنگس. اب وہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں، لہٰذا آپ ایزی ہو گئے کیونکہ وہ چیزیں اب مائنڈ آکوپائی ہو چکا ہے. مائنڈ پہلے کیپچر ہے، نیگیٹو چیز اندر گھس رہی ہے لیکن کہاں گھسے اندر جگہ ہی نہیں. وہ مائنڈ پہلے ہی پڑا ہوگا. ایک چیز یہ ہوگی. پھر کوئی آپ کے پاس کوئی اس طرح جیسا ہماری کلاس ہے، ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ نے ہر ہفتے آنا ہے، وہ ایک پازیٹیو چیز چل رہی ہے. حد کر رہی ہے، یہ سمجھا، یہ پڑھا، یہ سمجھا، یہ ہو گیا پازیٹیو چیز استعمال. یا پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص اٹیچ ہو جائے جس کا خیال ہی پازیٹیو ہو. دوست بات، یعنی وہ اس کا خیال آتا ہے نا تو ذہن میں پازیٹیوٹی آتی ہے. تو پھر بھی بڑی، جیسے آپ کا شیخ ہو سکتا ہے، آپ کے استاد ہو سکتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، خود حضور کی ذات کریمہ ہے، اللہ کا اپنا خیال ہے. بولو تو یہ ان چیزوں سے بھی آپ خناس سے بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ مائنڈ کو آکوپائی کر جاتے ہیں. اور جب وہ آکوپائی کر جائیں تو خناس کی جگہ نہیں بچتی. تیسرا بہت بڑا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نیک کام میں مصروف رکھیں. دروشی پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، ہر وقت قلبی ذکر میں رہیں. بولیے. اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی تلاوت منہ سے کرتے رہیں. آپ کی زبان پہ کوئی نہ کوئی تلاوت، کوئی نہ کوئی آیت، کوئی ایک آیت روز پکڑ لیں، اس کو روز اور اس کو سارا دن پڑھیں. کوئی ایک آیت. مثلا آج میری جو آیت تھی وہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ تھی. اتنی یہ آیت تھی آج. سارا دن میں سے آج سب پڑھتا ایک ہی آیت. حل عطا کا حدیث الغاشیہ، حل عطا کا حدیث الغاشیہ، حل عطا. مزہ. اس سے کیا ہے کہ وہ اکوپائی ہے پہلے ہی، اور آیت کریمہ کا نور آپ کے ساتھ چل رہا ہے. کہاں سے آئے گا؟ کدھر سے آئے گا بھائی؟ اصل ایک اور بات بھی، آخری بات، کہ یہ ساری جو سٹوری ہے یہ اس بات پہ ختم ہوتی ہے، یہ انہی کے اوپر حملہ کرتا ہے جو فارغ ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں. بالکل فارغ لوگ، ان کو کوئی مقصد نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی ان کو ایسا ان کے ذہن میں سوچ نہیں، حضور کی امت کے لیے پلان نہیں، کوئی اپنے لیے پلان نہیں. تو پھر کیا خناس کو تو ایسا ایسا بندہ وہ بالکل نظر آتا ہے کہ یہ تو میرا بڑا ترن والا ہے. اور یہ ترن والا ہے، یہ تو بڑا میرا بہترین شکار ہے. فوراً اس کے اوپر وہ حملہ کر دے گا. کیوں؟ اس کے پاس کوئی جہت نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی ذہن نہیں، سوچ نہیں، کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں. زیادہ شد تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے. میری ساری آج گفتگو اسی پہ چلی گئی. آگے اس میں بہت خوبصورت باتیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ مضبوط کرتے تمہارے دلوں کو. تو شیطان کی نجاست دور ہو گئی، یعنی خناس دور ہو گیا. اور اللہ اگلی مدد یہ کرتا ہے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. مجھے اس پہ آپ سے بڑا پیارا کلام کرنا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے قرآن. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط. دیکھیے جب انسان کا دل مضبوط ہو جائے تو ٹرین بھی گزر جائے نا اس سے کچھ نہیں. جب دل مضبوط ہو جائے تو چاہے ہزاروں بجلیاں بھی کڑک جائیں، کچھ تکلیف نہیں ہو. دل مضبوط ہو جائے تو چاہے سارے ہی رشتے چھوٹ جائیں، کوئی بھی نہ، کوئی بھی پاس نہ، سارے چھوڑ جائیں، پھر بھی اسے کوئی لاس نہیں ہو کیونکہ دل مضبوط. اگر دل مضبوط ہو جائے انسان کے لیے کوئی بڑی سے بڑی پریشانی
اس کے چہرے پہ بل نہیں آئے. یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ جس کا خود ہی دل مضبوط کر. نہیں آیا کوئی نہیں بات, نہیں گیا کوئی نہیں بات, بنا نہیں ہوا نہیں بات, وہ اپنے آپ کے اندر ہی مضبوط ہوتا ہے. میں کل سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کر رہا تھا, ہماری سالانہ محفل تھی, اس میں نے حضرت فاطمہ کا یہی وصف ذکر کیا جو میں نے بڑی خاص ایک جگہ سے پڑھا تھا. کیا بڑے مضبوط دل والی تھی, بڑے مضبوط دل والی تھا. اتنا مضبوط دل تھا آپ کا کہ اپنے بیٹے کو جو پتا تھا کہ یہ شہید ہونے والا ہے اور جانتی تھی بچپن سے کہ حضرت حسین نے شہید ہونا ہے, اس کے باوجود آپ نے اس کو کبھی بھی کمزور نہیں پڑنے دیا, کبھی انہیں کمزور نہیں پڑنے دیا. یہی کہتی تھی میرا شہید بیٹا, میرا شہید بیٹا, بلکہ ماں ہو کے شہید بیٹا کہتی تھی. اتنا مضبوط دل ہوگا بولو. میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہماری عورتیں اس حوالے سے بھی ناکام رہ جاتی ہیں, ان کے دل کمزور. یہ کمزور دلوں والیاں جو ہیں انہوں نے ہاتھ بچائی. کمزوری اپنے اندر ہوتی ہے اور پورے گھر کو پریشان. اللہ بچا لے ایسی عورتوں سے, بہت برا کمزور دل ہونا. آپ کسی کی تکلیف, آپ کسی کی تعریف کے محتاج ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کمزور دل. بولو ہاں جی, آپ کمزور دل مطلب کہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا. کیا مطلب؟ کیوں جی نہ کرے نہ کرے. مطلب آج کل کیا ہے, میرے پاس ایک خاتون آئی, لیکن حضرت بڑی جو ہے وہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی. میں کیا سارا دن میں کام کرتی ہوں, میری ساس میری تعریف نہیں کرتی. میں کہا نہیں کرتی مطلب کیا ہے, کیا تم مطلب تعریف کی محتاج نہ کرے. نہیں دیکھو نے اسے کچھ تو کہنا چاہیے کہ میں سارا دن کام کرتی. یعنی آپ ایک لفظ ایک جملے کے محتاج ہیں پوری دن میں, اتنے محتاج ہیں. مجھے اچھا پھر دوسری بات کہ دیکھیں اتنا میں خیال رکھتی ہوں اپنے شوہر کا, وہ مجھے پوچھتا ہی اس پہ بھی نہیں پوچھتا. کیا ہو آسمان ٹوٹ پہ. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے آپ کو ذرا اپ گریڈ کریں. کوئی نہیں کرتا آپ کی تعریف تو کیا ہو گیا, آپ نے کام تو اچھا کیا. آپ میں نے صرف یہ کہا کہ آپ یوں کریں, آپ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کی اپنی تعریف کرتے ہیں کہ تو بہت اچھی تیری جیسی کوئی ہے. اتنا ہنسی میں تو کیا کروں میں, کوئی نہیں آپ کی تعریف کر رہا, آپ اپنی خود کر لیں. لو یور سیلف, اپنے آپ سے خود پیار کریں. کوئی آپ سے نہیں پیار کرتا, آپ اپنے آپ سے پیار کریں. ہاں بھائی کیسا ہے تو آج کل کیا کر رہے ہو, اپنے آپ سے باتیں کرتے. کون کرتا ہے؟ دوسروں کی طرف دیکھنے نہیں, کوئی مجھے میسج کرے, کوئی مجھے پوچھے, کوئی مجھے بات کرے, کوئی میرے ساتھ بولے. اصل میں ایسا شخص اندر سے بیمار ہوتا ہے اور اپنی بیماری کو چھپا رہا ہوتا ہے. وہ اصل میں اپنی تنہائی کے لیے دوسرے کو یوز کر رہا ہے. اسے دوسرے سے محبت نہیں ہوتی, وہ دوسرے کو استعمال کرتا ہے اپنی تنہائی کو دور کرنے کی. محبت شبت تو نہیں ہوتی, محبت تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو جہاں ہے خوش رہے, اسے محبت کہتے ہیں. محبت آپ کو قید تو نہیں کرتی, بولی محبت تو آپ کو کھول, محبت تو آپ کو آزاد کر دیتی. محبت تو صحت ہے, محبت تو خوشی ہے, محبت تو پیار ہے, محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جس سے آپ کا ذہن اور سوچ خوبصورت ہو جائے. محبت یہ اور بلند ہو, اور بلند ہو, اور اونچا ہو. جب وہی نہیں ہے تو یہ بھی دل مضبوط نہیں ہوتا. جب دل مضبوط نہ ہو تو پھر آپ دوسروں پہ محتاج ہو. فلاں مجھے کچھ کہے, فلاں میرا کچھ کہے, اتنا کرے میرا رب ہے نا, مجھے دیکھ ہی رہا. تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. یہ بڑا بہت بڑا ہاں جوان جوان ہاں ہاں جی ہاں جی, وہ اس کو اسی طرح ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی. بالکل ایسا آپ کی بات ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ یہ چیزیں ذرا میں اس سے اگلے لیول پہ بات کروں. فرض کریں کوئی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے,
اس سے اگلا لیول ہے. یہ آپ جو لیول کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہے, یہ لیول موجود ہے, لیکن اس سے اگلا لیول بھی ہے کہ آپ جب خود سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ سے اور اپنی شخصیت کو آپ خود سے سمجھتے ہیں تو پھر آپ وہ کسی کی تعریف نہیں بالکل پسند, اللہ کو بھی پسند ہے کہ میری تعریف کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بھی جب تعریف کرتے ہیں تو اللہ خوشی ہوتی ہے کہ اس بندے نے میری تعریف کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تعریف کا محتاج ہے. یہ میں چاہتا ہوں یہ ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کی تعریف, اسے پسند ہے کہ میری تعریف کرو. اسی طرح آپ بھی اس لیول پہ چلے جائیں کہ آپ محتاج نہ رہیں. ہاں کوئی کرے آپ کی تعریف, آپ کو خوشی ہو, کوئی بات اچھی بات ہے. ہاں خوش آباد, ہاں ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ویسے ہی اچھا ہے. اب کتنی وہ کرے یار آپ کی, وہ بتائیں کتنی وہ کرے, یہ آپ کی بہت اچھی بات ہے. نہیں ہے بہت اچھی بات کی کہ وہ کتنی وہ کرے بیچارہ, روز کرے, پرسوں کرے, چوتھ کرے, ہفتے بعد کرے, کب کرے. ہاں اٹ از دا پوائنٹ کہ توقع نہ ہو, کبھی کر بھی دے تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں خوشی پیار اور خوشی سب فالو کرتے ہیں. لیکن اب جب جس لیول پہ ہم آگے ہوئے ہیں تو میں پھر اپنی ہی بات کروں تو ظاہر ہے آپ کے سامنے ہوں میں, تو میں اس لیے اپنی بات زیادہ آسانی سے کر سکتی ہوں. باقی لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں. ہم جس لیول پہ آگے ہوئے ہیں نا, ہمیں اب تعریف بعض اوقات زہر ہے. اتنی سن چکے ہیں ہم, اتنی سن چکے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ بندہ تعریف کر رہا ہے, یہ بندہ صحیح نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے بندہ, یہ میری تعریف کر رہا ہے. تو اتنا اس لیول پہ آپ آ جاتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, کوئی ضرورت نہیں. لیکن لوگ کرتے ہیں اور کرنے چاہیے بھی ظاہر ہے, لیکن ہمیں اندر سے یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہ چیزیں نہیں مناسب, ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں اپنے کام کرنے ہیں. یار یہ کیا ہے, کیونکہ یہ تعریف کرے گا میں تھوڑا ہو سکتا ہے اس کی تعریف سن کے میں سست ہو جاؤں. بولو ہوتا ہے جب کوئی تعریف کرتے اوہ بہت اچھا ہو گیا, اس کا مطلب اب آپ سست ہو. یقیناً سست ہوں گے آپ, کیوں کسی نے تعریف کر دی, یار میرا کام ہو گیا. یہی تو میں چاہتا تھا لوگ خوش ہوں تو لوگ ہو گئے, اب آپ سست ہو جائیں گے. تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار یہ تعریف کر رہا ہے, میرا کام نہ رکے, میں کام یہ اور چیز نظر لگتا ہے, یا یہ پتہ نہیں کس نظریے سے کر رہا ہے, سڑک کے کر رہا ہے یا اندر سے اس کا کیا حسد ہے, کیا ہے, یہ بھی ہے. تو خیر دلوں کو مضبوط کیجیے, انشاءاللہ بولیے ذرا, انشاءاللہ بولیے, دلوں کو مضبوط کیجیے, ان چیزوں سے باہر رکھیں. لیکن یہ پھر وہی بات کہ میرے ایک جملے سے نہیں ہونا, ایک ٹریننگ 90 days ٹریننگ مسلسل سے گزرتے جائیں گے. میں نے اپنے کام کرنا, میری لائف ہے, میرا مقصد ہے, مشن, پھر انشاءاللہ آج تک آج کے لیے اتنا کافی ہے. سمجھنے کی توفیق ہے. کہاں تک تفسیر ہوئی تھی؟ 14 15 16 17 اور 18 اور دل کی ذکر کی طرف سے دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کرتے ہیں اللہ اللہ